خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آج کے دن آپ کو اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور ابھی ہم تیسرے باب تک پہنچے ہیں۔ لوکا جس طرح سے اپنی کہانی کو بنتا ہے وہ پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ دو شخصیات ہیں، ایک یوحنا اصطباغی کی ہے اور دوسری خداوند یسوع مسیح کی، اور یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے سے چند مہینوں کے فاصلے پر ہیں۔ پہلے یوحنا اصطباغی کی تولید کی خبر اس کے باپ کو سنائی گئی، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری اس کی ماں کو سنائی گئی۔ پھر ہم نے یوحنا کی پیدائش کو دیکھا اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوحنا اپنی خدمت شروع کر چکا ہے، اور اس کی خدمت بڑی انوکھی ہے۔ وہ شہر سے دور بیابان میں دریائے یردن کے کنارے لوگوں کو بپتسمہ کی دعوت دیتا ہے، اور لوگ جوک در جوک اس کی بلاہٹ پر لبیک کہتے ہوئے اسے بپتسمہ لینے کو جاتے ہیں۔ اور یہ شاید اس لیے بھی تھا کہ 400 سال تک خدا نے اپنے لوگوں سے کلام نہیں کیا تھا، اور اب ایک نبی برپا ہوا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہم بڑی تفصیل سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شخصیت پر غور کر چکے ہیں، ہم اس کی خدمت پر غور کر چکے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کا اور خداوند یسوع مسیح کا روحانی طور پر آپس میں کیا رشتہ ہے۔ جسمانی طور پر تو وہ رشتے کے بھائی تھے ہی، لیکن روحانی طور پر یوحنا کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی خدمت کا انجام کیا ہوا۔ چونکہ وہ خدا کا نبی ہے، اس کو لوگوں کے گناہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور جب اس نے حاکم وقت کے گناہ کی طرف اشارہ کیا تو لکھا ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر ایک دن جب وہ دوسرے لوگوں کو بپتسمہ دے رہا تھا تو وہ شخصیت خود چل کر اس سے بپتسمہ لینے کے لیے آ گئی، جس کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا تو مسیح ہے، اور جس کا اس نے انکار کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور ہم نے خدائے ثالوث کو وہاں پر دیکھا۔ ہم نے خدا باپ کی آواز سنی، خدا روح القدس کو کبوتر کی صورت میں، جسمانی صورت میں خداوند یسوع مسیح پر جو بپتسمہ لے رہے تھے خدا بیٹے پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور پچھلے پروگرام کے اختتام پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا منجی ہے، خدا نجات دہندہ ہے، تو پھر خدا باپ بھی نجات دہندہ ہے، خدا بیٹا بھی نجات دہندہ ہے، اور خدا روح القدس بھی نجات دہندہ ہے۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو اس نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ وہ خود تو گناہ گار نہ تھا، لیکن ایک گناہ گار کے بھیس میں اس انسان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے، اس انسان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کہ گناہ گار ہے، بپتسمہ لینے کے لیے آ گیا۔ لوکا ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں بتاتے، صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جو آواز آئی تھی اس نے یہ کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ہم آگے چل رہے ہیں۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے تیسرے باب کے باقی حصہ میں خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مقدس متی نے بھی تو خداوند یسوع مسیح کا ایک نسب نامہ ہمارے سامنے پیش کیا، تو پھر کیوں ضرورت پیش آئی لوکا کو ایک اور نسب نامہ ہمارے سامنے لانے کی؟ اور یہ نسب نامہ اپنی کچھ جہتوں میں اس نسب نامے سے فرق ہے جو کہ مقدس متی بیان کرتے ہیں۔ مفسرین اس کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں
کہ مقدس متی کا فوکس یوسف تھا، یعنی خداوند یسوع مسیح کا دنیاوی باپ، اور اس نے یوسف کو لے کر ایک پورا نسب نامہ ہمارے سامنے بیان کر دیا، جو 14 پشتوں سے ہوتا ہوا بابل کی اسیری سے داؤد تک، اور پھر داؤد سے ہمیں ابراہام تک لے کر جاتا ہے، بلکہ دوسری طرف سے ابراہام سے داؤد تک، اور پھر داؤد سے بابل کی اسیری تک، اور پھر بابل کی اسیری سے خداوند یسوع مسیح تک، لیکن وہ نسب نامہ یوسف کا ہے۔ لوکا کا مطمع نظر تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یوسف کا ذکر نہیں کرتا، وہ جبرائیل کو بھی یوسف کے پاس آتے ہوئے ہمیں نہیں دکھاتا، بلکہ لوکا کے انجیلی بیان میں ہم نے دیکھا کہ جبرائیل مریم کے پاس آئے اور پھر ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ تو کہا یہ جاتا ہے، اور مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، کہ جو نسب نامہ لوکا نے بیان کیا وہ یوسف کا نہیں تھا بلکہ مریم کا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا ہوگا کہ اگر وہ مریم کا نسب نامہ ہے تو ذکر کیوں نہیں کر دیتے لوکا صاف صاف مریم کا؟ اس کے لیے ہمیں 2000 سال پہلے کے کلچر میں جانا پڑے گا، اس گریکو رومن کلچر میں، اس جوئش کلچر میں جانا پڑے گا، جہاں پر عورتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان کا نام بھی کسی ڈاکیومنٹ پر آئے، کسی مسودے پر، کسی کاغذ پر عورت کا نام نہیں آتا تھا۔ اگر جائیداد کی مالک عورت بھی ہوتی تھی تو جو بھی اس کا دنیاوی والی ہوتا تھا، مسودہ اسی کے نام پر بنتا تھا۔ تو متی جو بیان کرتا ہے وہ یوسف کا نسب نامہ ہے، اور لوکا جو بیان کرتا ہے وہ مریم کا نسب نامہ ہے، اور دونوں میں بہت ساری چیزیں ہمیں کامن نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک مقام پر جا کر دونوں نسب نامے آپس میں ضم ہو جاتے ہیں، اور وہ مقام ہے داؤد کی ذات کا۔ خداوند یسوع مسیح کے بہت سے القاب میں سے ایک لقب ابن داؤد بھی تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک مسیحائی پیش گوئی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے باپ کے تخت پر، اپنے باپ داؤد کے تخت پر تا ابد حکومت کرے گا۔ تو دونوں نسب نامے، مریم کا نسب نامہ بھی اور یوسف کا نسب نامہ بھی، مختلف راستوں سے چلتے ہوئے داؤد کی مرکزی شخصیت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا، اور وہ ایلی کا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 شخصیات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ان کے پیدا ہونے کے بارے میں خوشخبریاں ساتھ ساتھ چلیں، ان کی پیدائش آگے پیچھے ہوئی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی خدمت کا آغاز بھی آگے پیچھے کیا۔ یوحنا استباغی اپنی خدمت کا آغاز کر چکے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے کافی بحث کر لی۔ یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں لوکا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ تعلیم دینے لگا تو قریباً 30 برس کا تھا، یعنی بہت زیادہ وقفہ نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کی اور یوحنا استباغی کی خدمت میں بھی۔ یسوع مسیح تعلیم دینے لگا، اور یہی ان کا کام تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ 30 برس کے ہوئے، تقریباً 30 برس کے ہوئے، تو انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور وہ یوسف کا بیٹا تھا، لیکن بیچ میں
لوکا ہمیں ایک ایڈیٹوریل کامنٹ دیتے ہیں، ایک مدیرانہ رائے دے دی کہ جیسا کہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ بات بالکل برحق بھی لگتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں، دنیا کی نظر میں جو کاغذات تھے ان کی روح سے خداوند یسوع مسیح یوسف کے بیٹے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی ماں مریم کنواری تھی، اس لیے ایک دنیاوی باپ کا وہاں ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ وہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہہ چکے ہیں مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا۔ لوکا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح یوسف کے بیٹے تھے، لیکن اصل میں وہ ابن مریم تھے، مریم کے بیٹے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش ایک دنیاوی باپ کے بغیر ہوئی تھی۔ اور یہاں سے پھر لوکا خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کو آگے چلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یوسف کا بیٹا تھا، اور وہ ایلی کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی کا، اور وہ ملکی کا، اور وہ ینا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ متتیہ کا، اور وہ آموس کا، اور وہ ناہوم کا، اور وہ اسلیہ کا، اور وہ نوگا کا۔ اب یہ بڑے مشکل نام ہیں جو مجھے پڑھنے پڑ رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ان کو فالو کر رہے ہوں گے۔ اور وہ مات کا، اور وہ متتیہ کا، اور وہ شمعی کا، اور وہ یوسیخ کا، اور وہ یودا کا، اور وہ یوحنا کا، اور وہ ریسا کا، اور وہ زربابل کا، اور وہ سیالتیل کا، اور وہ نیری کا، اور وہ ملکی کا، اور وہ ادی کا، اور وہ کسام کا، اور وہ المدام کا، اور وہ ایر کا، اور وہ یشوا کا، اور وہ الیعزر کا، اور وہ یوریم کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی کا، اور وہ شمعون کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ یونان کا، اور وہ الیاکیم کا، اور وہ ملے کا، اور وہ مناہ کا، اور وہ متتا کا، اور وہ ناتن کا، اور وہ داؤد کا۔ یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ دونوں نسب نامے آ کر آپس میں مل جاتے ہیں، داؤد۔ لیکن جب ہم متی کا دیا ہوا نسب نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں داؤد کا بیٹا سلیمان نظر آتا ہے، اور سلیمان سے آگے سلسلہ چلتا ہوا یوسف تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں پر داؤد کے ایک اور بیٹے کا نام ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ بھی وہ بیٹا ہے جو اس کا بتسبا سے پیدا ہوا تھا۔ سلیمان کے علاوہ یہ ایک اور بیٹا تھا جو بتسبا سے پیدا ہوا، اور جس کا نام ناتن تھا۔ تو یوسف کا نسب نامہ ہمیں سلیمان کے وسیلہ سے آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ مریم کا نسب نامہ ہمیں ناتن کے وسیلے سے آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے۔ سلیمان کی نسل سے ہمیں ایک اور بادشاہ نظر آتا ہے جس کا نام یہو یاکین تھا، جس کو خدا کا کلام یکونیا کے نام سے بھی جانتا ہے۔ یکونیا یہودا کا آخری شرعی بادشاہ تھا۔ نبوکد نظر اس کو قید کر کے اپنے ساتھ اسیری میں لے گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی، اور اس کی بیویوں کو بھی، اور اس کے محل کے سارے لوگوں کو بھی، اور اس کی جگہ اس کے چچا صدقیہ کو نبوکد نظر نے یہودا کا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ لیکن یکونیا ایک بہت برا بادشاہ تھا، اور اس نے خدا کی نظر میں بہت بدی کی، اور خدا نے اس پر لعنت کی تھی کہ تیری اولاد میں سے کوئی بھی تخت پر نہیں بیٹھ سکے گا۔ یہ بات ہمیں
یرمیہ نبی کے صحیفے کے 22ویں باب میں ملتی ہے۔ تو اگر ہم سلیمان سے چلیں گے تو یکونیہ آئے گا، یکونیہ سے سیالتییل پیدا ہوا اور سیالتییل سے زربابل پیدا ہوا۔ تو اگر ہم مان لیں کہ خداوند یسوع مسیح یوسف کا بیٹا تھا تو پھر تو خداوند یسوع مسیح کسی طور پر داؤد کے تخت پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر وہ یکونیہ کی نسل سے ہوں گے، اور یکونیہ کی نسل پر یہ لعنت کی گئی تھی کہ اس کی نسل سے کوئی بادشاہ نہیں آئے گا۔ اس لیے لوکا نے ہمیں یہ صاف صاف بتا دیا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا، لیکن وہ خدا کا بیٹا تھا، اور جس کی طرف ابھی تھوڑی دیر میں لوکا اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو مریم کا نسب نامہ ہمیں ناتن کے وسیلہ سے داؤد تک لے کر جاتا ہے۔ ناتن کی نسل پر کوئی لعنت نہیں تھی، اور چونکہ دنیاوی طور پر خداوند یسوع مسیح مریم کے بیٹے تھے، اس لیے یہ شجرہ بالکل پاک ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہاں سے پھر یہ شجرے آگے چلتے ہیں اور یہ ہمیں ابراہیم تک لے کر جاتے ہیں۔ متی ابراہیم پر آ کر ختم کر دیتے ہیں، لیکن لوکا ہمیں آدم تک لے کر جاتے ہیں، بلکہ آدم کے بعد وہ خدا تک لے کر جاتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ داؤد کے بعد کیا ہوا، اور وہ یسی کا، اور وہ عبید کا، اور وہ بوئز کا، اور وہ سلمون کا، اور وہ نحسون کا۔ اور وہ امی نداب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ حسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہم کا، اور وہ تارا کا، اور وہ نہور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ رو کا، اور وہ فلج کا، اور وہ ابر کا، اور وہ سلح کا، اور وہ کنان کا، اور وہ ارفقسد کا، اور وہ سم کا، اور وہ نو کا، اور وہ لمک کا، اور وہ متوسلا کا، اور وہ ہنوک کا، اور وہ یارد کا، اور وہ محلل کا، اور وہ کنان کا، اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا۔ داؤد کے آگے پھر یہ سلسلہ چلتا ہے ابراہیم تک، اور پھر ابراہیم سے آدم تک، اور پھر آدم سے وہ ہمیں اس شجرہ کو خدا سے ملاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہودیوں کے لیے ان کے نسب نامے بہت اہم ہوتے تھے، اور جو یہودی جتنی زیادہ نسلوں تک اپنے نسب نامہ کو بیان کر سکتا تھا، وہ اتنا ہی ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ یہ آسان کام نہیں تھا اس نسب نامے کو ترتیب دینا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ لوکا ایک محقق ہے، ایک ریسرچر ہے، وہ ایک مورخ ہے، اس نے یہ سارے نام ہماری خاطر جمع کیے۔ یاد رکھیے گا کہ جب نبوکت نظر نے ہیکل کو آگ لگائی تھی تو سارے نسب نامے جل گئے تھے، اور پھر عزرا جیسے لوگوں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر ان کے نسب ناموں کو یکجا کیا تھا۔ تو لوکا کو بڑی محنت لگی ہوگی اس نسب نامے کو ترتیب دینے کے لیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا ہے ان نسب ناموں کو دینے کے لیے؟ ایک جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ یہودیوں کے لیے اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہوتا تھا کہ ان کا نسب نامہ کیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ 2 نسب نامے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک نسب نامہ یوسف کا ہے اور دوسرا مریم کا۔ پہلی بات، یہودیوں کے لیے نسب نامے بہت اہم ہوتے تھے۔ دوسری بات، متی بھی اور لوکا بھی
یہ بات ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک تاریخی شخصیت تھے جو اس دنیا میں رہی، جس نے اس دنیا میں وقت گزارا، جو ایک وقت میں پیدا ہوئے اور پھر ایک وقت میں مرے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے۔ خداوند یسوع مسیح کوئی فینٹسی نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کوئی دیومالائی شخصیت نہیں ہے کہ جن کا ذکر کہانیوں میں تو ملتا ہے لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں جو یونانی دیومالائی کہانیاں مشہور تھیں ان میں ایسی ہی شخصیات کا ذکر تھا جو کہ تاریخی نہیں تھیں۔ وہ ان کے ہیروز تھے، بلکہ سپر ہیروز تھے، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی شخصیت ہیں اور وہ اس دنیا میں رہے اور جس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اس کو سر انجام دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ 2 نسب نامے خداوند یسوع مسیح کے دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ خداوند یسوع مسیح ایک تاریخی شخصیت ہیں، اور ایک تیسری وجہ بھی ہے نسب نامہ بیان کرنے کی، اور وہ نبوتیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس سے متعلق نبوتیں، وہ مسیحائی پیش گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مختلف ادوار میں کی جاتی رہی تھیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اس نسب نامے کے ساتھ چلتے چلتے ان ساری پیش گوئیوں کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم باغ عدن سے شروع کر سکتے ہیں کہ جب انسان گناہ کر بیٹھا تو پھر خدا نے مخلصی کا راستہ بھی کھول دیا۔ خدا نے عورت سے کہا کہ میں تیری نسل اور سانپ کی نسل کے درمیان دشمنی پیدا کروں گا اور تیری نسل اس سانپ کا سر کچلے گی، ابلیس کا سر کچلے گی۔ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور آپ جگہ جگہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیش گوئیاں دیکھتے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، اور وہ برکت خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آج پوری بنی نوع انسان تک پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کو بچانے کے لیے ایک مینڈھا آ گیا، اور آگے چلتے چلے جائیں تو پھر داؤد سے خدا نے وعدہ کر لیا کہ تیری نسل ابد تک حکومت کرے گی۔ اور یوں اگر آپ اس پورے نسب نامہ میں چلیں گے تو آپ کو وہ پیش گوئیاں بھی نظر آتی چلی جائیں گی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو پہلی وجہ کیا تھی کہ یہودیوں کے نزدیک نسب نامے بہت معتبر ہوتے تھے، بہت اہمیت رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ثابت کیا جائے کہ خداوند یسوع مسیح واقعتاً ایک تاریخی شخصیت تھے، وہ کوئی فیبل نہیں تھے، وہ کوئی فینٹسی نہیں تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اس نسب نامے میں ہمیں پیش گوئیاں نظر آتی ہیں، خدا کے مسیح کے بارے میں پیش گوئیاں۔ ایک چوتھی بات بھی ہے جس کو آپ کے سامنے رکھنا ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نسب نامے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسیح تک آتے آتے جتنی بھی نسلیں تھیں وہ سب گناہ گار تھیں، پوری بنی نوع انسان گناہ گار تھی، اور اس پوری بنی نوع انسان کو خدا کی نجات کی ضرورت تھی۔ ہمیں آدم نظر آ گیا خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں، وہ جس نے پہلا گناہ کیا اور جس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں ابرام نظر آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے 1 سے زیادہ مرتبہ جھوٹ بولا۔ ہمیں یہودا نظر آیا جو فارس کا باپ تھا، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زناکاری کی۔ ہمیں داؤد نظر آ گیا کہ جس نے نہ صرف زنا کیا بلکہ قتل کروایا بتسبا کے شوہر کو۔ اسی طرح سے جب ہم آگے چلتے جاتے ہیں
تو ہمیں ہر مقام پر ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جو کسی بھی حیثیت میں کامل نہیں تھی۔ متی چند خواتین کا ذکر کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں، اور وہ بھی کوئی بہت باکردار خواتین نہیں تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس لینیج سے پیدا ہوئے، اس نسب نامے کے وسیلے سے پیدا ہوئے جو کہ سارا کا سارا گناہگار تھا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے نا کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب آدم کی نسل سے تھے، اور آدم کا گناہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ اور جب آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے 11 ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے نسب نامے میں پھر ضرورت تھی کہ آدم کی نسل کو کاٹا جائے اور پھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کہ انسانی باپ کے بغیر پیدا ہوا، وہ جو آدم کا گناہ لے کر پیدا نہیں ہوا، اور پھر وہ انسان اس پوری دنیا کے گناہگاروں کے لیے، اس پوری دنیا کے گناہ کے لیے ایک ہی مکمل اور کافی اور کامل قربانی دے دے، جس کے وسیلہ سے کہ سب نجات پائیں۔ تو دوستو، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو شروع ہوتے ہوئے دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح کے دوسرے نسب نامے کو جو کہ مریم کا نسب نامہ کہا جاتا ہے، اس پر غور کیا۔ میں نے وہ وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں جن کی وجہ سے ان نسب ناموں کو خدا کے کلام میں شامل کرنا ضروری تھا۔ لیکن اگر ہم لوکا کا بیان کردہ نسب نامہ دیکھیں تو وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یوسف کا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ یوسف کا بیٹا نہیں تھا، یہ صرف سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ نسب نامہ جا کر ختم ہوتا ہے اور وہ خدا کا تھا۔ اگر آپ بیچ کی ساری نسلیں نکال دیں، یوسف کو بھی نکال دیں اور آدم کو بھی نکال دیں، تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہوں گے کہ وہ خدا کا تھا۔ آمین۔ اس سے آگے اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اپنے میزبان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔